هم في المعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرن إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین وعزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو ایسے مبارک دین سے جوڑا ہے جس دین پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین متین جو اپنے نزدیک بڑا مقدس، معزز، اعزاز والا، عزتوں والا، بڑا بلند دین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر اس کی ذمہ داری کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا دین، اپنی امانت ساری کائنات کے سامنے پیش کیے، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں، قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے میری امانت دین کو آسمانوں کو پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا، ہواؤں کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا اور پوری کائنات کو پیش کیا، سب نے انکار کیا کہ اللہ معذرت کی کہ یا اللہ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا ایمان، بہت بلند و بالا ایمان، اس کی ذمہ داری اگر تو ہم پر ڈال دے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آسمانوں نے انکاری پیش کی کہ اے اللہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہم ٹوٹ کر پارا پارا ہو جائیں گے، اتنا بڑا دین۔ زمینوں نے عاجزی پیش کی کہ یا اللہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، اور ہواؤں نے عاجزی پیش کی کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انبیاء کو اتارا، اپنے نبیوں کو اتارا اور نبیوں کے حوالے یہ دین متین عطا فرمایا۔ نبیوں کے حوالے یہ دین متین عطا فرمایا۔ کائنات کے ہر مخلوق کو اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ انسان ہے اور یہ پہاڑوں کی طاقت نہیں رکھتا مگر ایمان کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آسمان یہ بارش برسانے کی طاقت رکھتا ہے مگر ایمان اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ انسان ہے جو ایمان کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے کہ ایمان والا یہ انسان آسمانوں سے بڑا، زمینوں سے بڑا، ہواؤں سے بڑا، پہاڑوں سے بڑا،
بڑے مرتبے والا، بڑے مقام والا اس انسان کو اللہ نے بنایا۔ یہ ایمان والا، ایک ایمان والے کی قدر اللہ کے نزدیک ساتوں زمینوں سے، ساتوں آسمانوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی قدر و قیمت۔ آج ہم ایمان کی قدر نہیں جانتے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کی دین کی محنت کیا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ دنیا کی نشر و اشاعت نے، دنیا کے دھوکے کے نشے نے ہمیں ہماری آنکھوں کو بند کر دیا۔ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے، حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ دنیا کے مال و متاع، یہ دنیا کے جاہ و جلال، یہ دنیا کے بڑے بڑے کمال، یہ سب کاغذ کے پھول ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتی کہ اے آسمان، اے زمین، اے ہوا، اے پہاڑ، انا عرضنا الامانہ، میں میری امانت تمہیں دینا چاہ رہا تھا، اور وہ امانت کا اصل حقدار یہ انسان۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ اس ایمان کو اٹھانے کی اگر کسی میں طاقت ہے، قوت ہے، ہیبت ہے، حلاوت ہے تو وہ انسان ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ۔ انسان میں وہ طاقت ہے۔ اللہ نے ہمیں چنا کہ اپنے دین کی محنت، میری معرفت، میری تعریف اگر کوئی کرے گا وہ انسان کرے گا۔ وہ انسان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہو کان ظلوما جہولا، اللہ تعالی نے سب سے کمزور دکھنے والے انسان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھنے میں پہاڑوں سے کمزور، آسمانوں سے کمزور، زمینوں سے کمزور، ہواؤں سے کمزور، سمندر کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت کیا ہے؟ کمزور۔ انہو کان ظلوما جہولا، مگر اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ساری کائنات دنگ رہ گئی۔ یہ انسان ایمان کو لے کر چلے گا؟ ہاں، یہ ایمان کو لے کر چلے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، میں نے چنا ہے انسانوں کو میرے دین کی محنت کے لیے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ ہاں سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اسلام قبول کرنے والے، ان کا نام مسلمان ہے، یہ مسلمین میں سے ہیں۔ یہ انسان جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے کرنے دھرنے پر یقین رکھتے ہیں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمان ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، نبی آئے، اپنی قوموں پر دعوت دی، اپنی امتوں پر دعوت دی، ایمان پیش کیا، تمام امتیں آئیں، وہ متبع بن کر آئے، نبیوں کی اتباع کرتے ہوئے آئے، اتباع کرنے کے لیے آئے۔ اور ہم یہ امت
آخری نبی کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کو اللہ نے 2 مقام عطا فرمائے. پچھلی امتوں کو 1 مقام، اس امت کو 2 مقام. پچھلی امتیں صرف اتباع کرتی تھیں، نائب نہیں تھیں. یہ امت متبع بھی ہے اور نائب بھی ہے. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں واٹس ایپ میں اور پتہ نہیں فونوں میں ویڈیوز آ رہے ہیں کہ کوئی کہیں پر نبی کا وعدہ کر رہا ہے. اور جس طرح شکیل بن حنیف کا فتنہ ہمارے سامنے ابھی وجود میں آیا ہے. شکیل بن حنیف ہے اور اسی طرح پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں جو موبائلوں کے اندر اپنا ویڈیو ظاہر کر رہے ہیں کہ آخری نبی کے بعد اللہ نے نبوت کے کچھ رموز و برکات ہمیں دے کر بھیجا. پتہ نہیں کوئی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نبوت کے کچھ اثرات ہمیں دے کر بھیجے گئے. جیسے کہ مثلا وہی شکیل بن حنیف کا فتنہ، بہت سارے فتنے وجود میں آ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ نے وہ صفات، وہ مقبولیات اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے. وہ اللہ کے نبی جانتے تھے. مگر آج ہمارا یہ عنوان، آج کے بیان کا عنوان ہے فکر آخرت. فکر آخرت. آج دنیا کی فکریں تو بہت چل رہی ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر عورت سے لے کر مرد سے لے کر ہر آدمی، امیر غریب، اچھا برا، چھوٹا بڑا، ہر آدمی دنیا کی فکر میں لگا ہوا. آخرت کی فکر، آخرت کی فکر مقصود اصلی ہے. دین متین کا تقاضا آخرت کی فکر ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے. دین متین کا تقاضا آخرت کی فکر ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے. آخرت کی فکر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی. آخرت کی فکر کرو گے اللہ کی مدد. دنیا کی فکر پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کے وعدے، اللہ کے جنت کے فیصلے، اللہ کی رضامندی کے فیصلے وہ آخرت پر ہیں، آخرت پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دین کہ ہاں یہ نبیوں کو دے کر بھیجا اور آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ہمیں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نائب رسول ہیں. امت کا ہر بچہ، ہر ایک بچہ، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، ہر ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے. اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے. ہمارا بچہ کیوں نہ ہو، ہمارا بڑا کیوں نہ ہو، ہمارا مالدار کیوں نہ ہو، ہمارا غریب کیوں نہ ہو، ہمارا جیسا تیسا کیوں نہ ہو، ہر فرد بشر دین کا مستحق ہے، دین کی دعوت کا مستحق ہے. ہر ایک پر دعوت کا ہاں اللہ نے ایک مجدہ دیا ہے، دعوت کا مجدہ دیا ہے. ہر بچہ داعی ہے، ایمان والا، ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار، دین کا ذمہ دار.
دین کا ذمہ دار ہے. اللہ نے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال کر بھیجی ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا. اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا. زبان پہ ذکر ہوگا دل میں فکر آئے گی. زبان پہ ذکر ہوگا دل میں فکر آئے گی. دل کی فکر اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. زبان پہ ذکر ہو, دل میں فکر ہو, نیچی نظر ہو, امت کا کڑن ہو, پھر اللہ کام لیتے ہیں. پھر اللہ نسلوں میں کام لیتے ہیں. اللہ تعالی نے کسی امت کی ایسی تعریف نہیں کی جیسی تعریف ہماری کی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہماری تعریف کی ہے کہ ہاں اے انسانوں تم کتنی بہترین امت ہو, تم کتنی بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ کو تعریف کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہماری تعریف کرے گا, ہم اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کی بڑھوتری ہوگی, اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہوگی. ایسی کوئی غرض و غایت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ایمان کی بنیاد پر تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اللہ کے رسول کی نائب بنا کر بھیجی گئی ہو. اور نبی والا کام, پچھلے نبیوں کا کام امت پر نہیں ڈالا گیا. نبی آتا, دعوت دیتا اور وہ اپنی قوم کو دعوت دے کر چلا جاتا. دوسرا نبی اس کا نائب بن کر آتا, وہ اس امت پر محنت کرتا, اگلی امتوں پر دعوت چلانا نبیوں کا کام ہوتا. مگر اس امت کا نائب اللہ نے کسی نبی کو نہیں بنایا. اللہ نے اس امت کا نائب, اس امت کا حقیقی ذمہ دار اللہ نے خود امت کو بنایا. یہ امت خود ذمہ دار ہے. نبی کا کام لے کر چلے گی. آج نبی کا کام لے کر چلنے والے کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول کا کام سمجھ کر کام کرنے والے کتنے ہیں؟ میرا کام سمجھ کر کرنے والے بہت ہیں. یہ میرا کام ہے تو کر, یہ میرا کام ہے تو کر, تجھے اتنی رقم دوں گا, تجھے اتنا پیسہ دوں گا, تجھے اتنی دولت دوں گا, ہاں ٹھیک ہے تو مجھے مال دے, میں تیرا کام کروں گا. یہ سارے دنیا کے کاموں کو کام سمجھ کر ہم کام کر رہے ہیں. اللہ نے جو کام دیا ہے اس کام کو ہم کام نہیں سمجھ رہے. اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے, اور وہ کام ایسا کام جو نبیوں والا کام, نبیوں والا, انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تم کرو. میں جانتا ہوں تمہارے اندر یہ طاقت ہے, میں جانتا ہوں تمہارے اندر یہ قوت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کوئی کام دے رہا ہے, کسی پر اعتماد ہے. میں ایک آدمی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میرا فلاں یہ کام ہے ذرا کر دو. اب وہ آدمی ہم پر بھروسہ رکھتا ہے, ہم پر بھروسہ رکھتا ہے تو کہتا ہے مولانا ڈرنے کی بات نہیں, سمجھو تمہارا کام ہو گیا. وہ بھروسہ دلا رہا ہے, یقین دلا رہا ہے کہ میں کسی کے پاس میرا کام لے کر گیا تو وہ میری عزت میں, میرے احترام میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی مولانا سمجھو تمہارا کام ہو گیا. حالانکہ ابھی کام دیا ہوں, ابھی کام وہ اٹھے بھی نہیں, گئے بھی نہیں, اور وہ بول رہے ہیں مولانا آپ کا کام ہو گیا سمجھو. اس طرح اللہ تبارک و تعالی جس طرح سامنے والے کے نزدیک ہماری عزت ہے, ہمارا مقام ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام ہو گیا, یعنی کہ وہ کریں گے. ان کو بھروسہ ہے ان پر اور ان کو بھروسہ ہے ان پر.
دونوں کا بھروسہ ہے، کام ہونے کا یقین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل امت۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ پوری امتیں، 1.25 نبیوں کی امتیں، ان پر جنت حرام ہے جب تک کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہ جائے۔ ہم لوگ، یہ امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی، کسی امت کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ اور جب تک ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتے، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ہمیں دیا، اور ہم اپنے مقام کو نہیں جانتے۔ دنیا کے اعتبار سے بڑے جانے جاتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہم کون ہیں ہمیں خود پتہ نہیں۔ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، اللہ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں، دنیا میں کیوں بھیجے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بس روٹی کپڑا مکان بیوی بچے کاروبار و دکان، روٹی کپڑا مکان، اس کے پیچھے دن رات، رات کو رات نہیں سمجھ رہا، دن کو دن نہیں سمجھ رہا، بھوک کو بھوک نہیں سمجھ رہا۔ کس کے لیے؟ روٹی کپڑا مکان، دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ۔ ایسا سر پہ نشہ چڑھا ہوا ہے، نہ قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں، الف سے یا تک پڑھنے کو وقت نہیں ہے، الف با تا ثا جیم ہا خو، الف با تا صحیح سیکھنے کو وقت نہیں ہے مولانا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کا گرامر کیا ہے، یہ پہچاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ الف کا گرامر کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بسم اللہ کا با کیا کہتا ہے، سین اور میم ملانے سے کیا بنتا ہے، اللہ کا تعلق کیسے جڑتا ہے، اس کا تعلق ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ دنیا کا نشہ چھایا ہوا ہے، آخرت کی فکر کی طرف کوئی توجہ نہیں میرے بزرگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہوا جتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے ہمارے دین کی محنت کے لیے، ہمارے دین کی فکروں کے لیے۔ یہ دنیا میں جو تم زندگی گزار رہے ہو، یہ ہماری عطا ہے، ہماری دین ہے کہ تم دنیا میں کھاؤ پیو رہو، زندگی گزارو، مگر ایمان کے ساتھ، اللہ کے دین کی فکروں کے ساتھ۔ اٹھ رہے ہو اللہ کا نام لے کر اٹھو، بیٹھ رہے ہو اللہ کا نام لے کر بیٹھو، چل رہے ہو اللہ اکبر تکبیر پڑھو، اتر رہے ہو سبحان اللہ پڑھو، بیٹھ رہے ہو الحمدللہ کہو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، کیا اللہ کے رسول نے دعائیں نہیں سکھائی؟ ہر چیز کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، جاگنے کی دعا۔ مسجد میں آ رہے ہیں دعا پڑھ کر آؤ، مسجد سے جا رہے ہیں دعا پڑھ کر جاؤ، سیدھا پیر اندر رکھ کر آؤ، الٹا پیر باہر رکھ کر جاؤ، استنجا میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، پیشاب بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پورا پریکٹیکل لائف پوری بتا کر گئے کہ بھائی لائف کس طرح گزارنی ہے، تمہارا بچپن کیسے ہونا چاہیے۔ آؤ ربیع الاول کے مہینے میں اٹھاؤ میرا بچپن دیکھو، میں ابھی گود میں ہوں میری ماں کے، میرا باپ میرے سر سے اٹھا ہوا ہے، یتیم دو ماں کے ہاتھوں میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بچپن دیکھو میرا، تمہارے بچوں کو وہ تربیت دو۔ جوانی آؤ اٹھاؤ کتاب،
تاریخ اٹھاؤ، اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، یثرب آؤ. مدینے کا اصل نام یثرب تھا. یثرب کہتے ہیں، یثرب کا اصل معنی بری بلا. اس کا نام بدلنے والے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھی. مدینہ پھولوں والا شہر، خوشگوار شہر، اللہ کے نبی نے رکھا. اللہ کے نبی آئے برائیوں کو دور کرنے کے لیے. سب سے پہلے برے نام کو نکالا، اچھا نام داخل کیا مدینے کا. اسی لیے وہ عورتیں جب حضور مدینہ آ رہے تھے مکے سے، وہ حالات کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے نبی آ رہے ہیں جماعت لے کر، تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. عربی کے الفاظ ہیں، اشعار ہیں. یہ ساری عورتیں گنگنا رہی ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، نور والا آ رہا ہے، اجالا آ گیا، چمکتا ہوا ستارہ آ رہا ہے، برائیوں کو ختم کرنے والا آ رہا ہے. مگر آج اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں سنتوں سے انکار ہے. اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت سے ہمیں انکار ہے. نہ نبی کے لباس سے محبت، نہ نبی کے اخلاق سے محبت، نہ نبی کے کردار سے محبت، نہ نبی کے زندگانی کی ایک ایک لمحوں کی قدر. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہاں کنتم خیر امت، تم بہترین ہو. اللہ فرما رہے ہیں کیوں بہترین ہو؟ تم میرے حبیب کی چہیتی ہو، لاڈلے ہو. تمہارے لیے میرے حبیب نے 40 دن کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کر کبھی اللہ کے نبی کھانا نہیں کھائے. ہمارے لیے تڑپیں، روئیں، گڑ گڑائیں ہی. کیسے گڑ گڑائیں؟ جیسے سانپ لڑتا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، اس طرح اس آخرت کی فکر میں، اس امت کی فکر میں ہمارے نبی تڑپیں. آج نبی کا لباس ہمیں پسند نہیں، نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں، نبی کی ٹوپی ہمیں پسند نہیں، نبی کا لباس ہمیں پسند نہیں. ہماری دنیا میں ہم چل رہے ہیں، گاؤں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے او لوگو، اے میری امت کے نوجوانوں، ایسے چلو جیسے میں چلتا تھا. مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، مشابہت اختیار کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی اتباع کی. ایک گلی سے گزر رہے ہیں، شیطان پتلی گلی پکڑ کر بھاگ رہے ہیں، ظلم و بربریت بھاگ رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. آج ہم چل رہے ہیں، بلائیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی. نمازی نماز پڑھ کر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ باہر گیا مسجد سے، اور مسجد سے نکلنے کے بعد ٹوپی نکل گئی، سنت لباس کچھ نہیں، منہ زبان میں ذکر نہیں، اللہ کا کلام نہیں، دنیا کی بلائیں اوڑھ کر گھر لے کر جا رہا ہے. اولاد کے اوپر اس کا اثر، ماں باپ کے اوپر اس کا اثر، بیوی بچوں پر اس کا اثر، خاندان پر اس کا اثر. بلائیں، بدبختیاں، رذالتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور خود پریشان ہیں. مالی وسعت میں خیر و برکت نہیں، عافیت نہیں، عزت نہیں، سکون نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اے او میرے بندو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم راحت چاہتے ہو، اگر تم خیر چاہتے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، تو میرے کلام کو پڑھو، میرے کلام کو پڑھو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنے صاف انداز میں کہہ رہے ہیں، کتنا پیارا کلام ہے، کیا خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں. تمہاری پیاری زبانوں سے میرا کلام پڑھو، بلائیں تمہیں چھو نہیں سکتی، دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب تم سے ہار جائیں گے، تم فلاح و کامیابی پاؤ گے.
تم رشد و ہدایت تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکریں صحابہ میں منتقل ہوئی، صحابہ اکرام میں منتقل ہوئی، یہاں تک کہ سب سے پہلے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی و چہیتی و پیاری بیوی، ہماری اور آپ کی امت مسلمہ کی پیاری پیاری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی پیاری۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ احبک، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، حبک و حبی، میں اس سے محبت کرتا ہوں عائشہ سے، اور عائشہ مجھ سے محبت کرتی، میں عائشہ کو بہت چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون عائشہ، کون عائشہ، کیا اس کا مرتبہ؟ یاد کرو اللہ کے راستے میں حضور نکلنے کے لیے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق گھر بلا رہے ہیں، اونٹ، 2 اونٹ تیار ہیں، اسماء اور عائشہ پوچھ رہے ہیں ابا ابا یہ اونٹ کیوں لائے ہو؟ کہہ رہے ہیں اب نہیں پتا چلے گا، میری بچیوں تیاری کرو، بڑے شان سے نکلنے والے ہیں، 2 سوار نکلیں گے، ایک تمہارا باپ اور ایک اللہ کا رسول۔ حضرت اسماء اور عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹیاں تیاری میں لگ گئی، ارے 2 سوار جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں۔ اخرجت للناس، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم نکلو، تم نکلو، یہ نہیں کہہ رہے تم نکالے جا چکے ہو۔ قرآن کی آیت اخرجت، عربی میں جو لفظ ہے وہ اخرجت ہے، اخرجت کا مطلب تم نکالے جا چکے ہو۔ جس طرح میں نے مثال بتائی، کسی بھروسے مند آدمی کو آپ نے کام دیا، وہ کہہ رہا ہے تمہارا کام ہو گیا مولانا، اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں تم نکل چکے ہو، تم ماں کی پیٹ سے پیدا ہو گئے، گویا نکل چکے ہو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، تم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکالے جا چکے ہو۔ تمہارا روپ دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آئیں، تمہارا رنگ دیکھ کر ایمان لے کر آئیں، تمہارا ڈھنگ دیکھ کر ایمان لے کر آئیں۔ ہماری جماعت انڈونیشیا گئی تھی، جب انڈونیشیا ہم پہنچے تو لوگ ہمارے فوٹو نکال رہے ہیں مسجدوں میں کھڑا کر کے، وہاں تو شواف مسلک ہے اور وہاں پر 3 جماعتیں رہتی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس علاقے میں جائیں گے، کیسے کام کریں گے، بنجر علاقہ ہے۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 40 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، دنیا میں سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اور انڈونیشیا ہماری جماعت گئی، 5 مہینے ہم لوگ وہاں رہے۔ الحمدللہ ایسے علاقوں میں گئے جہاں بنجر علاقے تھے، جہاں پر ہم نے دیکھا ہے وہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے اصلی بچے ہیں، کیونکہ یہ شکل، یہ صورتیں جو ہندوستان والوں کو ملی ہیں، یہاں آدم کا قدم پڑا ہے، یہ چہرے، یہ روپ، یہ رنگ، یہ ہماری جسدیں، یہ ہماری حیتیں، یہ آدم علیہ السلام سے مشابہ رکھتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے تھے، اور سری لنکا اس وقت ہندوستان میں تھا، اور ہندوستان کے ہمیں باشندے سمجھتے ہیں، اور عرب میں بھی، سعودی میں بھی آج بھی کہتے ہیں انت ہندی، ہاں کیا آپ ہندوستان سے ہیں؟ ہاں ہندوستان سے۔ یہ ہندوستان کی پاک سرزمین میں آدم کا قدم پڑا ہے، یہاں سے چلتے ہوئے شام کے علاقے میں جبل رحمت کے قریب حوا علیہ السلام سے آدم سے ملاقات ہوئی تھی، تو آدمی کا سلسلہ یہاں سے چلا ہے۔ ہمارا مقام ہم لوگ نہیں جانتے، ہمارا مرتبہ ہم لوگ خود نہیں جانتے، ہم کون ہیں؟ ہمارے چہرے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے جیسا چہرہ بناؤ، اللہ کے نبی کے جیسا روپ بناؤ، رنگ بناؤ، ڈھنگ بناؤ، سیرت بناؤ، صورت بناؤ۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، لاڈلی، اور اللہ کے نبی کے عشق میں، اور اللہ کے نبی ایک مرتبہ جا رہے، سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی کا عشق عائشہ سے اتنا تھا
اما عائشہ سے کہ صحابہ کو کہا آپ آگے چلے جاؤ، میں اور میری بیوی پیچھے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ جی ہاں لگائیں گے۔ جب دوڑنے لگے تو اما عائشہ پہلے نکل گئی، حضور پیچھے ہو گئے۔ تو پھر اما عائشہ کو خوش کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا سفر، اسی سفر میں بھی صحابہ کو کہا تم آگے چلو ہم پیچھے آئیں گے۔ پھر عائشہ کو کہا کہ دوڑو گی؟ ہاں ساتھ میں دوڑیں گے۔ جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے ہو گئی۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آپ بھی اول ہیں ہم بھی اول ہیں۔ یہ محبت کا اظہار، میاں بیوی کیسے رہنا، ازدواجی زندگی اللہ کے نبی بتا۔ وہ عائشہ جن پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی، لوگوں نے، صحابہ نے، کچھ لوگ جو ہیں جماعت آ رہی تھی جنگ جمل سے لوٹ کر، آتے آتے راستے میں پڑاؤ ڈالے اور وہاں پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار کی تلاش میں بیٹھے رہے، کچھ لوگ آگے چلے گئے، لوگوں نے بعد میں وہ ہار ملا، پھر اللہ کے اما عائشہ صحابی کے ساتھ آئیں، پھر لوگوں نے تہمت لگائی کس کے اوپر؟ دو جہاں کے سردار کی لاڈلی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہہ رہے وہ سچی ہے، وہ پاک ہے، وہ ہماری اور آپ کی ماں ہے، ان پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ نے قرآن اتارا، سورہ نور کے اندر وہ آیتیں اتاری، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ وہ پاک ہیں، ہاں وہ شر لکم، یہ لوگ جو ہیں یہ شر پھیلا رہے ہیں، یہ ان کو فساد میں ڈال رہے ہیں، یہ خود بربادی کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ سورہ نور کے اندر اما عائشہ کی برات اللہ نے قرآن میں اتاری۔ اے حضور آپ عائشہ پر کبھی شک نہ کرنا، ہاں یہ آخرت کی فکر والی ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے حدیثوں کا علم اما عائشہ کو دیا تھا۔ عورتوں میں سب سے بڑی محدثہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، کئی ہزار حدیثوں کے حافظ حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں عائشہ کے سامنے میرا علم کچھ نہیں ہے۔ اما عائشہ اتنی بڑی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں یاد تھی۔ اما عائشہ صدیقہ کو علم کا سمندر تھا۔ اما عائشہ صدیقہ دکھلاتی نہیں تھی۔ اما عائشہ کے گود میں حضور سر رکھ کر سوتے تھے تو وحی اترتی تھی، اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی۔ اس پاک گود کو الزام لگایا ہے۔ اما عائشہ کون ہے؟ اما عائشہ وہ ہیں جن کی وجہ سے تیمم اترا۔ تیمم نہیں تھا، تیمم کی آیتیں اتری، تیمم اترا، ان کی گود میں وحی اتری۔ اتنی بڑی عائشہ جب جنگ جمل سے واپس لوٹ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت عائشہ سے ملنا چاہ رہے تھے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے ملنا چاہ رہے تھے۔ شرم کی وجہ سے مل نہیں پا رہے تھے۔ جنگ جمل کے بعد اچانک آمنا سامنا ہوا۔ حضرت عائشہ رو رہی تھی، روتے روتے ان کی اوڑھنی بھیگ گئی تھی، ان کی اوڑھنی بھیگ گئی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہی؟ تو فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے دھوکے میں شیطان نے ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اس دھوکے سے مجھے نکلنا ہے۔ وَنَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھلا دی جاتی، کاش اللہ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ آخرت کی فکر۔ عائشہ کہہ رہی عبداللہ کل مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہ عائشہ کہہ رہی میرے بزرگوں اتنا ہی نہیں، آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ غفلت کی آنکھوں کو کھولو اور حقیقت والی آنکھوں سے دیکھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو سمجھو اور عمل کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دین کے نور سے بھر دے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، یہ حالات ہم سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اگلی بار
فکر آخرت کے عنوان پر آگے اور بہت ساری باتیں ہیں، اگلی جمعہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔